کتب خانے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے آج پھر اپنی بھولی بسری کتابوں کی دنیا میں چلیں۔ یہ کتابیں 1 صدی پہلے اپنے بر صغیر میں چھپی تھیں اور یہاں برطانیہ کے کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔ آج ہم تقریباً 125 سال پیچھے چلتے ہیں، جہاں کسی چھوٹے سے سرکاری مدرسے میں کچھ بچے ہاتھوں میں 20-22 صفحوں کی ایک کتاب لیے بڑی توجہ سے پڑھ رہے ہیں۔ اس کتاب میں تقریباً 1 درجن نظمیں ہیں، لیکن یہ نظمیں اس دور کی دوسری تمام نظموں سے جدا ہیں۔ یہ نظمیں اگرچہ اردو زبان میں ہیں، مگر یہ سب کی سب انگریزی سے ترجمہ کی گئی ہیں، یعنی ہزاروں میل کا سفر طے کر کے لندن سے الہ آباد پہنچی ہیں۔ اسی لیے یہ نظمیں ہمارے ہندوستان کی نظموں سے مختلف ہیں۔ ان کا انداز مختلف ہے، ان کا اسلوب مختلف ہے، ان کا لب و لہجہ انگلستانی ہے، ان کا کردار فرنگی ہے اور ان کی روح ولایتی ہے۔ ایسی نظموں کو اردو کے سانچے میں ڈھالنا کچھ آسان کام نہ تھا۔ اسی لیے 125 سال پرانے ہندوستان کے حکام نے ان انگریزی نظموں کو اردو میں منتقل کرنے کے لیے کسی اعلیٰ پائے کے اردو شاعر کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ مجھے ذاتی طور پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ تجویز یہ ہوگی کہ ان انگریزی نظموں کو اسد اللہ خان غالب اردو میں ترجمہ کریں، مگر پھر شاید کسی کو خیال ہوا ہوگا کہ مرزا غالب فارسی اور اردو کے رنگ میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ فرنگیوں کی زبان کو ان کی دہلیز تک بھی رسائی نہ ہوئی۔ چنانچہ یہ طے پایا ہوگا کہ پہلے کوئی انگریزی داں معلم جس کا تعلق شاعری اور تعلیم دونوں سے رہا ہو، ان نظموں کو اردو میں ترجمہ کرے اور پھر اس ترجمے کو مرزا غالب کے پاس دلی بھیجا جائے۔ وہ ان پر نظر ثانی کریں اور اس کے بعد ان نظموں کو اسکول کے بچوں کے لیے چھاپا جائے۔ لہٰذا سلیکشنز آف انگلش پوئٹری پارٹ 1 کو محکمہ تعلیم کے ایک تجربہ کار سابق ملازم منشی غلام مولا کے حوالے کیا گیا۔ انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا۔ پھر یہ ترجمہ مرزا غالب کے پاس دہلی بھیجا گیا۔ غالب نے اس میں اپنی منشا کے مطابق رد و بدل کی، تب کہیں جا کر جواہر منظوم کے چھپنے کی نوبت آئی۔ یہ 1849 کی بات ہے۔ کچھ عرصے بعد ہندوستان میں فرنگیوں کے خلاف بے چینی پھیلنی شروع ہوئی۔ 1857 میں گنگا اور جمنا کا پانی سرخ ہوا اور ہمالیہ خون میں نہایا۔ اس کے 10 سال بعد جواہر منظوم کا دوسرا ایڈیشن چھپا۔ اس وقت ضعیفی مرزا غالب کو یک گونا بے خودی سے ہمکنار کر چکی تھی، اور پھر 1869 میں جواہر منظوم کا تیسرا ایڈیشن شائع ہوا۔ غالب اس وقت نیند کے رات بھر نہ آنے کی کیفیت سے نجات پا چکے تھے، اور 108 سال بعد آج ہم جواہر منظوم کے صفحے کھولے بیٹھے ہیں، اور اب تو ہمیں یہ بھی علم نہیں کہ انگریزی نظم کا اتنا دلکش ترجمہ کرنے والے منشی غلام مولا کون تھے۔ آئیے ہم آپ کو جواہر منظوم کی 2 نظمیں سنائیں۔ یہ دونوں نظمیں پڑھنے والے کو بہت متاثر کرتی ہیں، اور ایک عجب اتفاق یہ ہے کہ دونوں میں ایک بچہ اپنی ماں سے باتیں کر رہا ہے۔ اس پہلی نظم کا عنوان ہے بیان جنت۔ اس میں ایک لڑکا اپنی ماں سے یہ سننے کے بعد کہ جنت کیسی جگہ ہے، سوچتا ہے کہ کیوں نہ چل کر جنت میں رہا جائے تاکہ دنیا کی فکروں سے پیچھا چھوٹے۔ پھر وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ وہ جنت کہاں ہے۔ کہتے ہیں، اس زمیں کا کیا جو تم نے بیاں، کہ اہالی ہیں وہاں کے خوش گزراں، وہ چمکتے ہوئے کنارے جو نظر آتے ہیں کیا وہیں ہے وہ، نہیں کر سکتے کیا ہم اس کی تلاش، نہ رہے تاغم اور رہیں بشاش، کیا وہیں لہلہا رہے ہیں مگر، کیا وہیں رقص میں ہیں اے مادر، گلے نارنگ تازہ و سیراب، سبز شاخوں پہ کرمکے شبتاب، واہ نہیں ہے اے فرزند، کیا وہیں ہے وہ سرزمیں اے ماں، ہے جہاں ریشہ دار نخلستاں، آفتاب اس پہ جب چمکتا ہے، خرما گرمی سے اس کی پکتا ہے، یا ہے واقع وہ خطۂ انور، درمیانے جزیرۂ اخضر،
دم جنبش کرے ہے جس کی نسیم، دامن دشت پر زائتر و شمیم، خوشنما وہ پرند نور افشاں، 100 تجلی پروں سے جن کے عیاں۔ واہ نہیں ہے اے فرزند، وہاں کہ وہ جلوہ ہائے روح افزا، وہاں کہ وہ نغمہ ہائے عشرت زا، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھے، نہ کبھی کان نے کسی کے سنے، یہاں کے عالم میں دیکھنا ہے محال، وہاں کا عالم بچشم خواب و خیال، نہ تو وہاں موت کا نہ غم کا گزر، نہ زمانے کے انقلاب کا ڈر، چرخ سے ہے پرے وہ عرصہ پاک، اور بروں از حدود خطہ خاک۔ بس وہاں ہے اے فرزند۔ اور اب آئیے جواہر منظوم کی ایک اور نظم پڑھیں۔ اس نظم کا عنوان ہے لڑک پن کی پہلی مصیبت۔ اس میں بھی ایک کمسن لڑکا اپنی ماں سے ضد کرتا ہے کہ اس کے بھائی کو واپس بلایا جائے تاکہ وہ دونوں مل کر کھیلیں، اور پھر وہ لڑکا اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ آخر میرا بھائی کہاں گیا؟ پھر بھائی کو میرے بلواؤ، مجھ کو اور اس کو ایک جا کھلواؤ، گل کھلے بر اڑے بہار آئی، ہے بتاؤ کہاں میرا بھائی؟ تتلیاں کرنوں میں چمکتی ہیں، کیسی کیسی عجب تمکتی ہیں، ان کے پیچھے میں دوڑتا ہی نہیں، ہاں بلا دو جو بھائی ہووے کہیں۔ ہم نے جو کے پھول بوئے تھے، گرد اشجار باغ سب وہ اگے، شاخ ہائے درخت میں انگور، بوجھ سے جھک رہے ہیں پاس اور دور، اس کو بلائے تو کوئی، ہے وہ کس جا بتائے تو کوئی۔ میرے پیارے، نہیں وہ سنتا صدا، پاس بھی اب نہیں وہ آ سکتا، خندہ زنجوں بہار وہ چہرہ، پھر زمیں پر نظر نہ آئے گا۔ زندگی خرمی کی اور شباب، دے گئی تھی اسے مثال گلاب، جا کے تو کھیل اے پسر تنہا، باغ جنت میں ہے تیرا بھیا۔ پھولوں چھڑیوں کو اس نے چھوڑ دیا، میری بے فائدہ ہے اس کو ندا، گرمیوں کے دنوں میں بھی کیا وہ کھیلنے آئے گا نہیں لوگو، مرغزار اور چشمہ ساروں پر ساتھ پھرنا ہوا وہ سب آخر، جب بھائی ساتھ کھیلتا تھا، کاش میں خوب پیار کر لیتا۔ ماں اور بچوں کی باتیں چل رہی ہیں تو آئیے اب ایک اور دلچسپ کتاب اٹھائیں۔ ہمارے ہاں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی یہ سوچا ہو کہ آج کی مائیں اپنے بچوں کو سلانے کے لیے جو لوریاں گاتی ہیں، کیوں نہ ان لوریوں کو کتاب کی شکل میں جمع کر دیا جائے تاکہ آنے والے دور کے لوگ ان لوریوں کو پڑھیں اور لطف اندوز ہوں۔ مگر اب سے 103 سال پہلے ایک صاحب ذوق ایسے تھے جنہیں لوریاں جمع کرنے کا خیال آیا، چنانچہ انہوں نے 34 صفوں کی ایک کتاب ترتیب دی اور اس کا نام لوری نامہ رکھا، اور وہ صاحب ہندوستان کے کوئی اردو شاعر نہیں بلکہ مدراس کے انگریز سرجن جنرل ایڈورڈ بالفور تھے۔ ایڈورڈ بالفور کے لوری نامے میں 18 لوریاں ہیں جو شاید جنوبی ہندوستان اور خصوصاً حیدرآباد دکن میں رائج تھیں، اور ممکن ہے کہ وہاں مائیں آج بھی یہی لوریاں گاتی ہوں۔ ان میں سے بعض لوریوں میں ان کے شاعروں کا نام بھی شامل ہے، مثلاً احمدی منشی، مشتری اور مخدوم۔ یہ لوریاں بہت دلچسپ ہیں، ان میں سے بعض تو خالص لوک گیتوں کے انداز میں اور عام لوگوں کی زبان میں ہیں، البتہ بعض لوریاں شاعروں کی کہی ہوئی ہیں اور بعض میں مذہب اور عقیدت کا رنگ بھرا ہوا ہے، البتہ ان سب کا انداز دکنی ہے۔ ایڈورڈ بالفور جو آج یہیں لندن کے کسی پرانے قبرستان میں ایسی نیند سو رہے ہوں گے جس کے لیے کسی لوری کی ضرورت نہیں، ان کی چھوڑی ہوئی اس چھوٹی سی دلکش کتاب سے کچھ لوریاں ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ تو آئیے 1 صدی پرانی کچھ لوریاں سنیں۔ لال کو جھلاؤں رے، ہاں لال کو جھلاؤں، ہلل ہلل لورے لال کو جھلاؤں، اگر چندن کا پلنا بناؤں، ریشم ڈوری لگاؤں رے،
ہاں لال کو جھلاؤں، ہاں لال کو جھلاؤں۔ جھولو رے تانے گن کے سیانے، شیر مہر کے ماں کے دیوانے، واروں تیرے پر موتیوں کے دانے، گلی رکھوں اور ہیرے سرانے، جھولو رے تانے لاڑے لے جھولو، اپنے خدا کو ہرگز نہ بھولو۔ جھولا جھولو راج دلارے، نندیا آئی سو میرے پیارے، آری نندیا آری نندیا، جاگ رہے ہیں لال ہمارے، سو کے خوشی سے جاگ اٹھو تم، ہٹ نہ کرو اور رونا پیارے، جھولا جھولو راج دلارے، جھولا جھولو راج دلارے۔ دل بر ہے میرا سب میں نرالا، نورانی چہرہ جگ کا اجالا، جانی کا میرے ہو بول بالا، حامی ہمیشہ اس کے ہیں مولا، جھولو رے تانے جھولو رے بالے، آنکھوں کی ٹھنڈک من کے اجالے، خاتون جنت تیری مددگار، حسنین تیرے صاحب ہیں مختار، آل نبی کا نالین بردار، کہتے ہیں تجھ کو اقبال آثار، جھولو رے تانے جھولو رے بالے، آنکھوں کی ٹھنڈک من کے اجالے، احمدی منشی صاف مشرب، کرتا دعا ہے ہر روز و ہر شب، پاوے ترقی عمر کی یارب، سر پر بزرگاں تیرے رہیں سب، جھولو رے تانے جھولو رے بالے، آنکھوں کی ٹھنڈک من کے اجالے۔ یہ تھیں کچھ لوریاں 103 سال پرانی کتاب لوری نامے سے، اور اس میں آواز تھی ایلا ارون کی۔ رضا علی آبدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ چھچو رے چھچو، چھچو چھچو، چھچو رے چھچو، چھچو چھچو، آنکھوں کے تارے، چھچو چھچو، آؤ پیارے گودی میں میرے، ہٹ نہ کرو میں صدقے تیرے، بھوک لگی ہے بالے کو میرے، چھچو رے چھچو، چھچو چھچو، چھچو رے چھچو، چھچو چھچو، چھچو رے چھچو، چھچو چھچو۔